کئی دوائیاں ہیں جو انہوں نے ریگولرلی لینی ہوتی ہیں، بریدنگ پرابلمس، لنگس وغیرہ کی، تو یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوائیاں ان کی مل جائیں. ان چیزوں کا خاص خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیشہ ان کے پاس ان کی دوائیاں ہوتی ہیں. عدالت نے 5 منٹ دیے تھے، عدالت نے میڈیکل کا حکم دے دیا. انشاءاللہ 5 منٹ کا وقت دیا تھا عدالت نے. آپ نے ان کی خیریت پوچھی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ رویہ کیسا رہا، مطلب جب گرفتاریت کو رویے کے بارے میں کوئی شکایت کی انہوں نے؟ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے ان کو بند رکھا تھا پریزن وین کے اندر، دھوپ کے اندر، جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ 1 سیکنڈ کے لیے کورٹ گئی تھی اور پھر واپس آ گئیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ذرا جلدی ہو جائیں، بٹ ادر دین دیٹ بالکل ٹھیک. آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن بیکاز میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے، بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. میرے بچوں کے سامنے میرے ہسبینڈ کو رف اپ کیا اور میری بہن اور میری بھابھی کو بھی لے کے جانے والے تھے. پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا. میرے والد صاحب ایک ڈائبیٹک ہیں اور جو پوری فیملی کے اوپر، ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹارچر کا سبب بنی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرئنس کرنا پڑے. My husband is still in their captivity. He has done no crime. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. However, because they are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown, they are trying every which way to get to me. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I am guilty. I am neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں. میں I believe in rule of law and I believe in the constitution. I believe in democracy. I have been protesting peacefully for the last 1 year and for years before that. ہر کاز جو میرے دل کے قریب ہے اس کے لیے میں باہر سڑک پہ نکلی ہوں. میں نے اپنے پاکستانیوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، ویجلز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہوں اور گورنر ہاؤس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. میرے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا اور جو اس کے بعد اتھارٹیز نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور جس طرح سے ساری سچویشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے. یہ میرے ایکسپیرینس سے بالکل بالا تر ہے. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر میرے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے. یہ میرے دوستوں کے گھر گئے ہیں، ان کے معصوم ملازمین پہ تشدد کیا ہے. ان کی خواتین ملازمہ اور گیٹ کیپرز اور ڈرائیورز کو اٹھا کے یہ جیلوں میں لے کے گئے ہیں جدھر ان کو مارا دھاڑا ہے. میرے اپنے سٹاف کو یہ جیل میں انہوں نے رکھا ہے 2 دن کے لیے. میرے بیرے کو، میرے خانسامے کو، میرے گارڈ کو، میرے ڈرائیور کو، ان کو لے کے گئے ہیں. اپارٹ فرام مائی فادر، برادر اینڈ ہسبینڈ، ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا کے ادھر مجھے ڈھونڈتے رہے اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برآمد نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں اپنے کانشنس پہ یہ نہیں لے سکتی کہ میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پنجاب حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جو بالکل وہ ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں تک اب میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی اے فیو پوائنٹس. انہوں نے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر اور جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے، جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی وہ دن تھا
جس دن عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں, میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. میں نے ہر پروٹیسٹ کا حصہ لیا ہے. جس دن مجھے یہ خبر ملی, میں اپنے ڈاکٹر کی تھی, میں وہاں سے نکلی اور میں نے ٹویٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لبرٹی چوک پہنچے. میں پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہوں, نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں. میں ایک انڈیویجول پاکستانی ہوں. میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں. میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی, میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ لبرٹی چوک مجھے اتار دیں. میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے. میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پروسیشن کا حصہ بن گئی. اب میرا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے, ویئر اٹ از ہیڈیڈ, یہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے یا یہ مال روڈ جا رہی ہے یا یہ صرف لبرٹی چوک میں ہی رہے گی. پروسیشن چلنا شروع ہوئی, میں پروسیشن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. اندلیب عباس وہاں تھی, میری وہ ان سے جان پہچان ہے, میں ان کو جانتی ہوں, وہ اکیلی تھیں. میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, اور ہم ادھر جا رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی جگہ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا اللیگل نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر دیر از نو اللیگیلٹی ان ڈوئنگ اے پروٹیسٹ. پروٹیسٹ از اے ڈیموکریٹک رائٹ آف ایوری Pakistani citizen and individual, and there is a protest is a democratic and our constitutional right. پاکستانی عوام اگر ایک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں تو ہم پروٹیسٹ تو کر ہی سکتے ہیں. پروٹیسٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے یا جا کے کسی چیز کو آگ لگائیں گے. یہ معنی بالکل نہیں تھا, اور یہ معنی میرے دماغ میں بھی نہیں تھا. جب ہم کینٹ کے اندر پہنچنا شروع ہوئے تو ادھر ہم نے دیکھا, میں تو رہتی ہی کینٹ میں ہوں, پوری عمر میں ویسے ہی چھاونیز میں رہی ہوئی ہوں. میرے نانا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. میں پلی بڑی کنٹونمنٹس میں ہوئی ہوں. کنٹونمنٹس آر ہیویلی گارڈڈ. ادھر کوئی ملٹری نہیں تھی, کوئی گارڈز نہیں تھے. یہ ایک کراؤڈ اب بہت بڑا ہو چکا تھا, یہ بہت پرجوش تھا, اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. میں نے ایک زندگی میں وہ لوگ دیکھے بھی نہیں ہوئے, اور وہ سارے ادھر موجود تھے. ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں, بیریکیڈز جو تھے وہ مین نہیں ہو رہے تھے. there was nobody standing there. لوگوں نے چیزیں توڑنا شروع کی. میں اور اندلیب ہم لوگوں کو روک رہے تھے. ہم نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے کہا کہ آپ پلیز کسی چیز کو نہ توڑیں, آپ کسی چیز کو نہ توڑیں, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے. ہم نے کبھی اس ڈائریکشن میں نہیں جانا. میں نے ایک دو پی ٹی آئی کے ادھر آرگنائزرز تھے, میں نے ان کو بھی پکڑ کے کہا کہ پلیز ان لوگوں کو کنٹرول کرو, یہ اب چیزیں توڑنا شروع ہو رہے, ادھر چیزیں توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے. انہوں نے بھی کوشش کی, بٹ کراؤڈ واز بگ, آرگنائزرز کم تھے, اور the momentum the whole thing had achieved its own momentum. چلتے چلتے ہم جب آرمی جناح ہاؤس کے باہر پہنچ کے ایک پورا کئی لوگ آگے گیٹ تک چلے گئے. میں کبھی بھی جو ادھر کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے میں نے آگے پاؤں نہیں رکھا. میں نے جناح ہاؤس کا بیریکیڈ کراس نہیں کیا, بلکہ میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ گیٹ کی طرف موو کر رہا ہے, وہ بھی وہاں موو کرنا شروع ہوئی, اور میں نے کہا آپ پلیز یہ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اندر گئیں تو آپ یو آر گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ اللیگل, اور آپ کو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو اے لاٹ آف ٹربل, بیکاز ادھر CCTV بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی.